الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سے جاندار پیدا فرمائے. عربی زبان میں جاندار کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ حیوان کا ہے. اردو میں حیوان کا لفظ انسان کے علاوہ دیگر تمام جانداروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن انسان خود بھی ایک حیوان ہے، یعنی ایک جاندار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں میں انسان کو اشرف بنایا، اعلیٰ بنایا. نہ صرف حیوانات میں اشرف، تمام مخلوقات میں اشرف بنایا. انسان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، یعنی ایک ایسا جاندار ہے جو سماج کی، سوسائٹی کی زندگی گزارتا ہے. یوں اللہ نے اور جانداروں میں بھی خصوصیات رکھی ہیں. چڑیا بھی اپنے بچوں کے لیے بہترین گھونسلہ بناتی ہے، انڈوں کی حفاظت کرتی ہے، بچوں کی حفاظت کرتی ہے، دانہ ان کے لیے چگ کر لاتی ہے. مرغی بھی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتی ہے، ان کے لیے لڑتی ہے، ان کی حفاظت کرتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو زیادہ خصوصیات عطا فرمائی ہیں. انسان کو بہت اعلیٰ اور اشرف بنایا اور اس کو دیگر جانداروں کے مقابلے میں بہترین طریقے زندگی اللہ نے عطا فرمایا ہے. دوسرے جانور اپنے بچوں کو بڑا کرنے تک بچوں کی فکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بچے آزاد ہوتے ہیں، بچے اپنی زندگی گزارتے ہیں، ماں باپ اپنی زندگی گزارتے ہیں. مگر انسان ایک ایسی زندگی گزارتا ہے کہ پیدائش سے لے کے موت تک رشتے باقی رہتے ہیں، اور بلکہ مرنے کے بعد بھی ان رشتوں کی یاد اور ان رشتوں سے تعلق اور اس کے اثرات برابر باقی رہتے ہیں. نسلوں کی حفاظت کی جاتی ہے، خاندانی خصوصیات کی حفاظت کی جاتی ہے. یہ انسان کو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ کی ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو دو صنفوں میں پیدا فرمایا، مرد اور عورت، اور اللہ نے ان کے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات پیدا فرمائے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے، میاں بیوی کو پیدا کیا، مرد و عورت کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کے جذبات پیدا فرمائے، چاہت کے جذبات، محبت کے جذبات، رحمت اور شفقت کے جذبات، ہمدردی، خیر خواہی، خلوص، اللہ نے یہ تمہارے درمیان پیدا فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے. تو انسان ایک ایسی زندگی گزارتا ہے جو دیگر جانداروں کی زندگی سے علیحدہ ہے، ممتاز ہے. انسانی رشتے بہت گہرے ہوتے ہیں، بہت مضبوط ہوتے ہیں، اور انسان ایک سماجی زندگی گزارتا ہے، اور اس سماجی زندگی کی بنیاد گھر سے پڑتی ہے. اور گھر جو قائم ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے رشتے سے قائم ہوتا ہے، مرد اور عورت کا رشتہ. اللہ نے حضرت آدم کے ساتھ حضرت حوا کو پیدا فرمایا.
خطبہ نکاح میں حضور نے وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں اس مضمون کا ذکر ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر ان کا جوڑا پیدا فرمایا، پھر ان دونوں کے ذریعے اللہ نے مرد اور عورت دنیا میں پھیلائے۔ تو انسان کے سماج کی جو بنیاد ہے وہ گھر ہے، اور گھر جو قائم ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے رشتے سے قائم ہوتا ہے۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ نہایت پاکیزہ، مضبوط اور خلوص والا رشتہ ہے، اور اگر یہ نہیں رہے گا تو گھر نہیں رہے گا، گھر نہیں رہے گا تو سماج نہیں رہے گا۔ انسان اگر اس کے بعد زندگی گزارے گا تو پھر انسان جانوروں جیسی زندگی گزارے گا۔ اس وقت ہمارے اعمال کی شامت سے دنیا پر جن طاقتوں اور قوتوں کا غلبہ ہے وہ دنیا میں ایک ایسے نظام کو رائج کر رہے ہیں جہاں پر انسان جانوروں کی طرح زندگی گزارے، انسان کی ضروریات پوری ہوں، اس کو کھانے کو ملے، اس کی ضروریات پوری ہوں، اس کی خواہشات بھی پوری ہوں، اور لیکن وہ پابند نہ رہے جیسے انسان پابند ہوتا ہے، بلکہ وہ جانوروں کی طرح رہے۔ جانور پابند نہیں ہوتا، اس کو آزادی ہے، وہ جہاں چاہے کھائے اور جہاں چاہے اپنی خواہش پوری کرے، ویسے ہی انسان بن جائے۔ ہمارا ملک بھی دنیا میں یہ اس قسم کے جو شیطانی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ان کی سازشوں کے زیر اثر ہے۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند مہینوں میں ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسے قوانین بنے جو انسانیت کے لیے ایک داغ ہیں اور جو انسانی شرافت کے خلاف ہیں، جس میں بے حیائیوں کو قانونی اجازت دے دی گئی ہے، اور بے حیائیوں کو قانونی اجازت دے دی گئی ہے، اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کے اوپر اس میں دراڑیں پیدا کر دی گئی ہیں، بلکہ اس پر کلہاڑی ماری جا رہی ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے رشتے میں ہوتے ہوئے بھی اگر اپنی مرضی سے کسی سے ناجائز تعلقات اور جسمانی تعلقات قائم کرے تب بھی قانون اس کے اوپر کوئی فرد جرم عائد نہیں کرتا۔ یہ انسانیت کے لیے بہت ہی تشویش کی چیز ہے۔ انسان ہے، انسان اور جانوروں کی طرح نہیں ہے، انسانوں کو اور جانوروں کی طرح زندگی نہیں گزارنا ہے، انسان کو سب سے اشرف زندگی گزارنا ہے، سب سے اچھی زندگی گزارنا ہے۔ ہمارے ملک میں طلاق کے نام پر بھی جو چیزیں چل رہی ہیں، مسئلہ یہاں پر تو خیر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ قوانین جو ہیں وہ ایک ہی جرم جو ہے وہ مسلمان کرتا ہے تو اس کے لیے ایسی سزا تجویز کی جا رہی ہے کہ جو بالکل غیر معقول ہے، لیکن پوری دنیا میں بھی صورتحال ایسی ہی ہے۔ طلاق کو مشکل بنا دیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں بہت خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو چیز ہمارے قابو میں ہے ہم کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے ہماری بچوں کی تربیت، ہمارے لڑکوں کی اور ہماری لڑکیوں کی بچیوں کی تربیت، ان کی ذہن سازی، یہ ہے اہم چیز، کیونکہ بعض چیزیں وہ ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، مگر جو چیز ہمارے اختیار میں ہے وہ ہمیں کرنا ہے، اور وہ ہے خاص طور پر اپنی بچیوں کی تربیت۔ قانون کچھ بنے نہ بنے، ہماری بچیوں کے اندر وہ بات پیدا ہو جو ہونی چاہیے۔ ان کو کیا کرنا ہے؟ عورت کس لیے ہے؟ عورت بازار کا بکاؤ مال بننے کے لیے نہیں ہے، عورت ٹائپسٹ اور ریسیپشنسٹ بننے کے لیے نہیں ہے، عورت جو ہے کوئی ماڈل بننے کے لیے نہیں ہے، عورت اپنے جسم کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، عورت اس لیے ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ نے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ یہ سکون گھر میں حاصل ہوتا ہے، گھر کا سکون، عورت کو گھر کے اندر ایک اہم کردار ادا کرنا ہے، لیکن کیا ہماری بچیوں کی تربیت اس نہج پہ ہو رہی ہے؟ ہم کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس میں ہم چیخیں چلائیں ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ ہاں ضرور کرنا چاہیے جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں اور کرنے والے کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا پر ایسی طاقتوں کا غلبہ ہے۔ دنیا میں مالیاتی فنڈ دیے جاتے ہیں، عالمی بینک فنڈ دیتا ہے، ساتھ میں ہدایت بھی دیتا ہے، یہ قانون بناؤ، یہ قانون بناؤ، یہ قانون بناؤ۔ بھئی آپ کے پیسے سے ان چیزوں کا کیا تعلق ہے؟ آپ قرضہ دیں اور وہ بھی سود پہ وصول کرتے ہیں، آپ سود پہ وصول کریں، لیکن وہ صرف پیسہ ہی نہیں دیتے، صرف سود وصول نہیں کرتے،
اس کے ساتھ ہی ہمارے ملک کو اور دنیا کے اور ملکوں کو ہدایت دیتے ہیں کہ آپ یہ قانون بنائیے، یہ قانون بنائیے، یہ قانون بنائیے، ایسے قوانین کہ جس سے انسانیت تار تار ہو رہی۔ تو ہمارا اختیار اس سطح پر نہیں ہے، لیکن جس سطح پر ہمارا اختیار ہے وہ ہم فکر کریں، وہ ہے اپنی بچیوں کی تربیت۔ اگر ہماری بچیوں کی صحیح تربیت ہو تو قانون چاہے کچھ بنے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن اگر صحیح تربیت نہ ہو تو قانون یہ رہے وہ رہے، لیکن گھریلو رشتے تو ٹوٹیں گے، ٹوٹ رہے ہیں، خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کئی بار کہ آج سے 10-20 سال پہلے صورتحال ایسی تھی کہ جب میاں بیوی کے اختلافات کا کوئی قضیہ اور کوئی کیس سامنے آتا تو اکثر و بیشتر لڑکے والوں کی زیادتی ہوتی تھی، اور لڑکا ستا رہا ہے، اس کے ماں باپ ستا رہے ہیں، بہنیں ستا رہی ہیں، یا مال کے مطالبات ہیں، یا اور پریشان کر رہے ہیں۔ لیکن اب تیزی سے صورتحال الٹی ہو گئی ہے، اب اکثر و بیشتر قضیے ایسے سامنے آ رہے ہیں کہ جس میں لڑکیوں کی تربیت کی جو کمی ہے اس سے مسائل پیدا ہو، لڑکوں کی غلطی کم ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں کہ نہیں ہے، بالکل ہیں، اثرات باقی ہیں پرانے، ویسے لوگ بھی ہیں، ویسے کیسز بھی ہیں، لیکن اب پرسنٹیج میں بہت فرق آ چکا ہے، صورتحال بہت بدل چکی ہے۔ اب زیادہ تر کیسز وہ نہیں ہیں کہ جس کے اندر لڑکا ستا رہا یا لڑکے والے ستا رہے ہیں، بلکہ اب زیادہ تر کیسز وہ ہیں کہ جس میں لڑکیوں کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے گھریلو نظام ٹوٹ رہا ہے، گھریلو نظام بکھر رہا ہے۔ یہ سب بہت فکر کی ضرورت ہے۔ سمجھداری کی بات، شعور کی بات یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اس پر غور کریں، اور جو چیز ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہماری بچیاں ٹی وی کے حوالے ہیں، فلمیں دیکھتی ہیں، سیریل دیکھتی ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں، اور بہت منصوبہ بند طریقے سے ان کے ذریعے سے زہر داخل کیا جا رہا ہے۔ تعلیم گاہوں میں بھی تعلیم کے نام پر بے حیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بڑی فکر کی بات ہے، تشویش کی بات ہے، ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیسے اپنی بچیوں کو بچائیں تاکہ ہمارا خاندان، ہماری نسل بچے، انسانیت کی حفاظت ہو سکے، ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت ہو سکے، ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز اپنے گھر کے ماحول کی فکر ہے۔ ہم اپنے گھر کے ماحول کو درست کریں، اپنی بچیوں کو ان چیزوں کے حوالے نہ کریں، اور بچیوں کو وہ تعلیم دیں جو ان کے مقصد زندگی سے مطابقت رکھتی ہے۔ دیکھو، ہر آدمی کا ایک مقصد زندگی ہے، اس کا ایک پیشہ ہے، پروفیشن ہے، اور اس کے اعتبار سے وہ چیزیں سیکھتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے جو سرجن ہے تو اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ انسان کے جسم میں ٹانکے کیسے لگائے جائیں۔ اگر آپ سرجن سے یہ کہیں، ارے بھائی آپ اتنے بڑے سرجن ہیں، آپ کو چپل سینا نہیں آتا، آپ چپل بھی سیکھیے، بہت ضروری چیز ہے، بہت کام آنے والی چیز ہے، تو لوگ کہیں گے بے وقوف احمق ہے۔ بہت چپل سینے والے دنیا میں بہت موجود ہیں، یہ سرجن ہے، اسے یہ سیکھنا ہے کہ انسان کے بدن کو وہ زخمی ہو جائے تو کیسے سیا جائے۔ بھائی آپ عورت کا مقصد تو بتائیے پہلے، عورت کا مقصد تو سمجھیے پہلے، پھر آپ عورت کا کام متعین کیجیے۔ آپ عورت کو بولیں پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈالو، بس میں کنڈکٹری کرو، ریسپشنسٹ بن جاؤ، ٹائپسٹ بن جاؤ، فلاں بن جاؤ، کیا ہے عورت کیوں ہے؟ آپ بتائیں کہ عورت کیوں ہے؟ عورت کی آزادی، عورت کے لیے مساوات، عورت کے لیے انصاف کے نام پر عورت کو بازار کا بکاؤ مال بنا دیا گیا، عورت کو بے عزت اور ذلیل کر دیا گیا۔ آج ہم میں سے میں یعنی جو عام لوگ ہیں جو بس ٹی وی دیکھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں ہم لوگ، اور جو دشمن سکھاتا ہے وہی سیکھ رہے ہیں، وہی سن رہے ہیں، لیکن عام لوگ نہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو بھی خبر نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں، مغرب میں اس صورتحال کی وجہ سے عورتیں اتنی تنگ ہو گئی ہیں کہ اب وہاں کی عورت سے اگر آپ پوچھیں کہ بھائی اگر آپ کے شوہر کو 4 شادی کا پابند بنا دیا جائے تو آپ راضی ہیں، تو وہ بخوشی تیار ہو جائیں گی، کیونکہ ان کو اپنے شوہر کے متعلق یہ معلوم ہے کہ وہ 4 نہیں 40 400 کسی کا بھی پابند نہیں ہے وہ، تو ایسے میں تو 4 کی بندش لگ جائے تو غنیمت ہے۔ آج یورپ میں عورتوں کی ایسی تحریکیں چل رہی ہیں جس میں عورتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی ہم کو ہماری گھریلو زندگی دو، ہم کو
ہم سے گھریلو زندگی چھین لی گئی ہے۔ عورت کی فطرت کا پیدا کرنے والا زیادہ جانتا ہے، اس نے عورت کے لیے جو کردار متعین کیا وہی اس کا صحیح کردار ہے۔ عورت کا ایک عظیم کام ہے اور آپ نے عورت کو اس کام سے ہٹا کر کے چھوٹے موٹے کاموں پہ لگا دیا۔ جیسے آپ سرجن کو موچی بنا دیں، آپ ایسے ہی آپ نے عورت کو جو ایک ماں ہے، جو معاشرے کی معمار ہے، جو سماج کو بنانے والی ہے، جو انسانوں کو بنانے والی ہے۔ پوری دنیا میں جتنے پروڈکٹ ہیں ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی چیز انسان ہے، اور اس انسان کا جسمانی وجود اللہ نے ماں کے پیٹ میں پیدا کر دیا، پھر اس کے بعد اس انسان کے اخلاق اور کردار کو بنانے کا کام ماں کرتی ہے۔ عورت معمولی چیز نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب عورت گھر میں قید ہے، عورت گھر میں قید نہیں ہے، گھر قید خانہ نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے کارخانے ہیں ان کارخانوں کے اندر چیزیں بنتی ہیں، پلاسٹک کی، لوہے کی، تانبے کی، پیتل کی چیزیں بنتی ہیں۔ یہ چیزیں کس کے لیے بنتی ہیں؟ یہ چیزیں اس لیے بنتی ہیں تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں انسان بنتا ہے، جہاں انسان بنتا ہے، ان چیزوں کو استعمال کرنے والا بنتا ہے، ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے والا بنتا ہے۔ عورت کی مثال انسان کو بنانے والے یہ ہے کہ عورت انسان ساز ہے، انسان کو بنانے والی ہے۔ چیزوں کو بنانے کے لیے عورت کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، انسان کو بنانے کے لیے اللہ نے عورت کو پیدا کیا ہے۔ عورتوں کے مجموعے میں کبھی ہم ایک مثال سناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں گھر قید خانہ ہے، گھر قید خانہ نہیں ہے۔ ایک ٹرین کا کیبن ہوتا ہے ڈرائیور کا، اور ڈرائیور اس کیبن کے اندر رہتا ہے، اور ٹرین میں پیچھے جو ڈبے ہوتے ہیں اس کے اندر لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور کھیل کھیلتے ہیں مختلف، اور بڑے سفر میں چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کینٹین میں جاتے ہیں۔ اور ڈرائیور اگر یہ سوچنے لگے کہ صاحب سارے لوگ ٹرین میں گھوم پھر رہے ہیں اور میں کیبن میں قید ہوں، واہ عجیب بات ہے صاحب، سب لوگ تو آزاد پھریں اور میں قید رہوں۔ اور ڈرائیور سوچے کہ صاحب میں بجائے یہاں قید رہنے کے میں بھی ذرا ٹہل کے آتا ہوں، اور وہ اپنے کیبن سے نکل کے اگر ٹرین کے اندر چکر لگانے کے لیے چلا جائے تو بتائیے کہ اس ٹرین کا کیا ہوگا۔ چند سال پہلے ہماری ہی ریاست میں ورنگل میں ایک حادثہ پیش آیا تھا، اور ایک مسلمان ڈرائیور ہی تھا، اس سے بہت بھیانک غلطی ہو گئی۔ وہ کیبن سے باہر تو نہیں نکلا، مگر اس نے کیبن میں اپنے ایک دوست کو بٹھا لیا، اور سگنل اس کی نظر سے چوک گیا اس دوران میں۔ اور جب ورنگل کے اسٹیشن پر ٹرین پہنچی اور پلیٹ فارم سامنے نظر آیا تو اس کو سمجھ میں آیا کہ بھئی یہاں تو ٹرین رکنا ہے، مطلب یہ ہے کہ سگنل چوک گیا مجھ سے، تو لہٰذا اس نے اچانک بریک لگایا، اور اس کا جو نتیجہ ظاہر ہونا تھا وہ ظاہر ہوا کہ اچانک بریک لگاتے ہی وہ ٹرین حادثے کا شکار ہو گئی۔ انجن اور کئی ڈبے جا کر الٹ کر کے شہر کے اندر گر گئے، نیچے گر گئے۔ کئی لوگوں کی 20 لوگوں کی موت اس کے اندر ہو گئی، اور زخمی ہو گئے، شدید زخمی ہو گئے لوگ۔ کیوں صاحب؟ اس لیے کہ اس ڈرائیور نے اپنے کیبن میں اپنے دوست کو بٹھا لیا۔ اگر ڈرائیور کیبن سے نکل کے باہر آ جائے تو ٹرین کا کیا ہوگا؟ گھر کیا ہے؟ پوری انسانیت کی جو ٹرین ہے، اس ٹرین کو چلانے کی جگہ ہے۔ اگر وہاں سے عورت ہٹ جائے گی تو پورا سماج برباد ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے آج یورپ میں 14 سال کے بچے فائرنگ کر کے مار دیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، اور انتہا یہ ہے کہ جو عمر ان کے لطف اٹھانے کی عمر ہوتی ہے اس عمر میں اتنے ٹینشن کے شکار ہوتے ہیں کہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ 9 عمروں کی خودکشی کا تناسب اور پرسنٹیج بہت بڑا ہوا ہے یورپ میں دوسرے ملکوں کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان بچوں کو گھر نہیں ملا، گھر کا سکون نہیں ملا۔ آج مسلمانوں کو سوچنا ہے کہ ہم اپنی نسل کی حفاظت کیسے کریں۔ تعلیم کے حوالے سے بھی ایک بات عرض کرتا ہوں کہ وہ بچیوں کو کیا پڑھائیں؟ بچیوں کو وہ پڑھائیے جس سے وہ اپنا معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ کچھ پیشے ایسے ہیں جو ضروری ہیں، جیسے ڈاکٹر بنائیں کہ بھائی خدمت کریں گے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عورت سے مناسبت نہیں رکھتی۔ انجینئرنگ پڑھا کے کیا کریں گے؟ اور اس کے مقابلے میں ہم ایک مشورہ دیتے ہیں، بلکہ اس بات کو معاشرے میں چلانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ اپنی بچی کو انجینئرنگ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تو بچیوں کے سرپرست یہ کہتے ہیں کہ تاکہ اچھے رشتے مل جائیں ہم کو۔ لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی پڑھی لکھی ہو بچی،
مگر رشتہ کرنے والوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور ماں باپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ایک ایسی پڑھائی کہ جس کے نتیجے میں عزت و آبرو بھی خطرے میں پڑ جائے وہ کس کام کی ہے، وہ کس کام کی؟ اور جاننے والے بتاتے ہیں کہ بھائی ہائی اسکول تک تو اتنے زیادہ باشعور نہیں ہوتے اور انٹر میں تھوڑے باشعور ہوتے ہیں، مگر زیادہ ابھی رہنے کا موقع نہیں ملتا، 1-2 سال کا ہی کورس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب انجینئرنگ میں جاتے ہیں تو 4 سال 5 سال تک انہی بچوں سے روزانہ آمنا سامنا بات چیت میل ملاپ، اور وہ اتنا خطرناک ثابت ہوتا ہے بچیوں کے حق میں کہ کچھ پوچھیے مت، اور کم بچیاں ہیں جو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ رشتہ کرنے والوں کو بھی عقل چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں اور کیسا سودا کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تعلیم کی لائن میں لگاؤ، آج ضرورت ہے، آج ہم لوگ جو ادارے چلا رہے ہیں مسلمان، ان کو سب سے بڑا مسئلہ کام کرنے والوں کا ہے، اچھے پڑھانے والے نہیں ہیں، اچھے پڑھانے والیاں نہیں ہیں۔ انجینئرنگ ہے، MBA کر لیا، بھائی اسکول کو چاہیے، اور یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ یہ بچوں کے لیے بھی کام آنے والی ہے، گھر کے لیے بھی کام آنے والی ہے، تو ہم کو سوچ کے رخ متعین کرنا ہے اپنی بچیوں کا، اور اپنے ادارے، سب سے پہلی چیز اپنے گھر کا ماحول درست کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اہم اور بنیادی کام ہے وہ اپنے اداروں کا قیام ہے۔ اسکول ہوں، مدرسے ہوں، جن میں تعلیم ضرورت کی دی جائے مگر ماحول اسلامی ہو، اور کہا جائے تو صحیح معنوں میں ماحول انسانی ہو۔ اسلام انسانیت ہی کا نام ہے، انسانیت کی تکمیل کا نام ہے۔ اسلام انبیاء کا لایا ہوا دین ہے، اور انبیاء ہی انسان کامل ہیں۔ تو صحیح انسانی ماحول ہو، اسلامی ماحول ہو، ایسے اداروں کا قیام، مدرسے ہوں، اسکول ہوں، تعلیم گاہیں ہوں، ان کا قیام ضروری ہے۔ اور صرف تعلیم گاہیں کافی نہیں، گھر کا ماحول، تعلیم گاہیں، دونوں چیزیں ہوں گی، اور ہم خود اس معاملے میں باشعور اور فکر مند ہوں گے تو ہم اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے آنے والی نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔